بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور ہم لوگ فعل مضارع کر رہے تھے، فعل مجہول ہم لوگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جس میں فعل ماضی کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم لوگ پچھلے کلاس میں کیے تھے، اور تھوڑا سا فعل مضارع کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا سٹارٹ کیے تھے، ٹھیک ہے. تو فعل مضارع کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم لوگ آج دیکھیں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سا 3-4-5 منٹ ایک بار فعل ماضی کا بھی دیکھ لیتے ہیں، فعل ماضی کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہم لوگ کا ریویژن ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فعل ماضی کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیے تھے فعل، ٹھیک ہے، خلق، جیسے مثلا خلق اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ اس نے بنایا، خلق اس نے بنایا، اور اس میں فاعل ہے، خلقہ بھی فعل ہے، خلقہ میں فعل، یہ خلقہ فعل ہے، خلق کے اندر میں خلقہ کے اندر ایک فاعل ہے جو کہ ضمیر مستتر ہوا، اس کے اندر کون سا فاعل ہے؟ ہوا مستتر ہے، ٹھیک ہے، خلقہ. اچھا، تو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خلقہ کا مجہول صیغہ بنائیں گے. تو خلقہ کا مطلب تھا اس نے بنایا یا اس نے پیدا کیا. اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اسی کا مجہول صیغہ بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو خلقہ کا مطلب تھا اس نے بنایا، ہی کریٹڈ، ٹھیک ہے. ہی تھوڑا سا لکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے، ہی کریٹڈ اس نے بنایا، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہو رہا ہے اس کا. اور اس میں کیا معنی ہوگا؟ وہ بنا، یہ کیا نام ہے اس کا کیا معنی ہوگا مجہول میں؟ مجہول کا معنی کیا ہوگا؟ عربی چھوڑ دیجیے، پہلے اردو میں معنی بتائیے، اردو یا انگلش میں. اس نے اسے بنایا، بنا ہاں اسے بنایا گیا، بہت اسے اچھا، بنایا اسے ہاں بنایا گیا. صحیح، اسے بنا، تھوڑا سا لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں، اسے بنایا گیا، ٹھیک ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے. وہ بنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ٹھیک زیادہ مناسب یہ ہے، کلیئر واضح یہ ہے، اسے بنایا گیا، ٹھیک ہے. انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اٹ یا ہی واز کریٹڈ، ٹھیک ہے، یا ہی کا ترجمہ اگر انگلش میں آنے ہوگا کہ ہی واز کریٹڈ، ٹھیک ہے، ہی واز کریٹڈ یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ معنی میں فرق ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مجہول کا اور اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فعل اس نے پیدا کیا، اور یہ فعل کیسا ہے، کیا کہلاتا ہے یہ فعل؟ فعل معلوم. یہ کیسا فعل ہے؟ فعل ماضی تو ہے، اور ابھی ماضی کر رہے ہیں ہم لوگ، اور فعل معلوم ہے. یہ کیسا فعل ہے؟ فعل معلوم، ٹھیک ہے. معلوم، معلوم یعنی کیا معلوم؟ فعل معلوم کو معلوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فعل معلوم ہے. یہ کیا معلوم ہے اس میں؟ اور یہ ہم لوگ یہاں پہ کیا بنائے اس کو؟ یہ فعل ایسا فعل بنا، فعل مجہول، ٹھیک ہے. تو کیا مجہول، کیا معلوم ہے اور کیا مجہول ہے؟ فعل مجہول کو مجہول کیوں کہتے ہیں؟ فعل معلوم کو معلوم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں کیا چیز معلوم ہے اور اس میں کیا چیز مجہول ہے؟ جی بتائیے، آسان، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو، معلوم کیا ہے، مجہول کیا ہے اس میں؟ فعل معلوم کو معلوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ساتھ مفعول بھی لگا رہے. نہیں، مفعول بھی تو ابھی فی الحال اس میں نہیں ہے. یہ معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ ہی، اس نے، یا ہی کریٹڈ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ہی یا اس نے، کیا ہے یہ؟
عربی میں کیا کہلائے گا؟ اس نے بنایا، فاعل فاعل. بہت اچھا. تو کیا معلوم ہے اس میں؟ اس طرح کا جو فعل فاعل میں معلوم. فاعل معلوم ہوتا ہے. ہاں اصل یہ معنی ہے. فعل معلوم کو معلوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے. اس میں فاعل پتہ ہوتا ہے، اچھا یہ فاعل ہے، اس لیے فعل معلوم کو معلوم کہتے ہیں. اور ٹھیک ویسے فعل مجہول کو مجہول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں فاعل مجہول ہوتا ہے. یہ فاعل پتہ نہیں ہوتا، یا فاعل معلوم ہو، فاعل مجہول ہوتا ہے، فاعل پتہ نہیں ہوتا ہے، یا فاعل کو چھپانا رکھنا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کس نے بنایا یہاں پہ نہیں ہے. ہی تو جس کو بنایا گیا وہ ہے، لیکن جس نے بنایا اس کا ذکر ہے نہیں ہے. اسے بنایا گیا، اچھا کس نے بنایا، نہیں اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. مجہول، فاعل مجہول ہے. مجہول کا مطلب دو ہو سکتا ہے، یا تو پتہ ہی نہیں ہے فاعل، یا تو پتہ ہے لیکن اس کو چھپا دیا گیا کچھ وجہ سے. ٹھیک ہے، اس لیے معلوم اور مجہول اس لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کا سیگا. تو ہم لوگ فعل مجہول کا سیگا جو ہے کیسے بناتے ہیں جی؟ کیا چینج کریں گے خلقہ میں؟ جو مجہول بن جائے گا وہ کیا اضافہ کریں گے، یا کیا تبدیلی کریں گے خلقہ میں؟ خلق. بہت اچھا، خلقہ ہو جائے گا. خلقہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، خلقہ اس کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، خلقہ سے خلقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، سیم اگر یہاں پہ لیے قتل، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، تو قتلہ سے اس کا قتل ہوا، اس کا قتل کیا گیا ہے. کیسے بنے گا یہ پھر؟ جی کیا چینج کریں گے اس میں ہم لوگ؟ اس کا قتل ہو، اس کا قتل کیا گیا. صاف کر. ہاں اب کیا چینج کیا ہوگا؟ قتلہ سے کیا پڑھیں گے اب اس کو؟ قتیلا. قتلا ہوا تھا بس. صحیح، قتلا، خلقہ، قتلا. تو کیا وزن کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس وزن میں آتا ہے فعل مجہول؟ فعل مجہول ماضی کا اس وزن میں آتا ہے، وہ کیا وزن ہے تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ وزن ہوتا ہے. جی کیا وزن ہوگا پھر اس فعیلا. کا؟ فعلا. بہت اچھا، فعلا کے وزن میں مجہول آتا ہے. حالانکہ یہ پوری بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ مزید فی وغیرہ میں پھر فعلا وزن نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، تو لیکن سمجھانے کے لیے عام فعل میں فعلا ہی وزن رہتا ہے. تو شروع میں سمجھانے کے لیے فعلا استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو اس کی مثال پچھلے کلاس میں دے چکے ہیں. جو فعلا بار بار ضروری نہیں کہ ہوگا، ایسا مزید فی میں ضروری نہیں کہ فعلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو جس کی مثال دے چکے ابھی دہرا نہیں رہے اس کو. ٹھیک ہے، خیر سمجھانے کے لیے فعلا وزن پہ ماضی کا مجہول فعلا کے وزن پہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی کا مجہول فعلا کے وزن پہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ کلیئر ہے. خلق خلقہ، قتل قتلا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کا مجہول بنے گا. کتبہ سے کتبہ ہو جائے گا، کتبہ سے کتبہ ہو جائے گا. کتبہ اس نے لکھا، کتبہ اس کو لکھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ ابھی کیا کیے، مجہول کا طریقہ دیکھ رہے ہیں. ماضی کا مجہول کیسے بنایا گیا جو ہم لوگ پچھلے کلاس میں دیکھے تھے، فعلا کے وزن پہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر پوری دیکھیں اصل طریقہ کیا ہے، اصل اگر طریقہ دیکھا جائے گا کہ اصل بنانے کا طریقہ وہ ایسے ہوگا کہ ایک منٹ. ٹھیک ہے، اکالا اس نے کھایا، اگر اس کو کرتے ہیں ایسے، اکالا اس نے کھایا، یہ تھا. تو اصل طریقہ ہوگا بنانے کا اس کا جو عرب والے جیسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ فعلا وزن تو ٹھیک ہے، لیکن عرب والے کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے شروع اگر کریں ہم لوگ رائٹ ہینڈ اس سائڈ سے، لام سے، تو لام کے اوپر جو فتح تھا اس کو فتح ہی رہنے دیں گے. اور لام کے پہلے جو ہے، لام کے یعنی عین کلمہ پہ کیا کر دیں گے ہم لوگ؟ کسرہ دے دیں گے. یہ کسرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو پہلا حرف تھا فا، اس پہ کیا دے دیں گے ہم لوگ؟ پہلا جو حرف تھا اس پہ دمہ دے دیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے. پہلا تو خیر برقرار رہے گا. تو اس میں دو قاعدہ بتاتے جو آپ کی کتاب میں بھی گزر چکا ہے کہ جو پہلا والا حرف ہے، کہ جو آپ کا جو عین کلمہ ہے، یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے، یعنی لاسٹ لیٹر سے جو پہلے ہے، لاسٹ سر لیٹر آخر ہے نا، ہاں جی پھر سے بولیے. آخر سے پہلا حرف نا. ہاں آخر سے پہلا حرف، لاسٹ لیٹر جو آخر سے جو پہلا حرف ہے اس پہ کیا کر دیں گے؟ کسرہ کر دیں گے. یہ قاعدہ ہے جو بتایا جاتا ہے. فعلا ٹھیک ہے سمجھانے کے صحیح ہے، لیکن اصل قاعدہ یہ ہے
یہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، جو آخر سے جو لاسٹ لیٹر ہے اس پہ کسرہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، دمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس کو پچھلے کلاس میں سمجھایا تو تھوڑا سا بتا دیں. اوپر میں آپ کا یہ اوپر میں لکھا ہوا، اس کو اوپر دیکھتے ہیں سمجھ میں آئے گا. اوپر کا اگر آپ قاعدہ دیکھیے گا تو اس میں کلیئر جب لوگ ماضی بنا رہے تھے یہی اوپر میں لکھا گیا. ایک منٹ، یہاں پہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ جو کر رہے تھے ہاں، یہاں قاعدہ بتا دیا گیا. ماضی کا مجہول کیسے بنتا ہے کہ یکسرو کسرہ دے دیا جاتا ہے ما قبل آخری، جو اس کے پہلے ہوتا ہے اس کو کسرہ. ما سے مراد الذی، یکسرو الحرف الذی، ٹھیک ہے، قبل آخری، جو اس کے پہلے ہوتا ہے اس کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویضم، اور دمہ دے دیا جاتا ہے کل متحرک، ہر متحرک حرف پر. متحرک بتا چکے جس کے اوپر حرکت ہو، فتح دمہ کسرہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو قبلہ ہو، ٹھیک ہے. آخر سیکنڈ لاسٹ سے جو پہلے والے جتنا متحرک والا حرف اس کو کسرہ، اس کو دمہ دے دیا جاتا ہے. یہ اصل اس سے آسانی ترجمہ کیا فوئلہ کے وزن پہ بنے گا، لیکن آپ کا شارٹ میں جو ہے لیکن اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھیے ہمیشہ فوئلہ نہیں بنتا. جیسے کہ مثلاً ایک مثال دیکھیے، یہاں پہ ایک ورڈ ہے اگر لے لیا جائے آپ کا استقبلا، ٹھیک ہے. کیا ورڈ یہ مزید فی کا باب ہے، چھٹا 10واں باب ہم لوگ دیکھتے تھے فارم 10. استقبلا مطلب ہوتا ہے اس نے استقبال کیا، ایک معنی استقبلا. اس کا اگر ہم لوگ کو مضارع اس کا اگر ہم لوگ کو مجہول بنانا ہوا تو یہ طریقہ کار یوز کرنا پڑے گا. استقبلا، اس کا مجہول جو ہے کیسے بنائیں گے، تو اس کا مجہول کیسے بنانا ہے اس کو سمجھ لیجیے دھیان سے. ٹھیک ہے. ہاں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہم لوگ کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر. یہ لاسٹ والا تو ویسے ہی رہتا ہے، جو پتا تو پتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ لاسٹ سے پہلے وہ کون سا با ہے، تو با پہ کون سی حرکت دیں گے ہم لوگ، کسرہ. کسرہ. کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں کسرہ. اب ایک منٹ، اس کے بعد میں کیا تھا اس میں استقبلا، یہ تھا، ٹھیک ہے. استقبلا، ہاں یہ طریقہ ہوا، کسرہ دے دی، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کیا کرنا ہے، دمہ دینا ہے. دمہ کس میں دیں گے، جو متحرک ہوگا. اب اتنے سارے حرف جو بچے ہیں کس میں دمہ دیں گے ہم لوگ، جو متحرک ہوگا، جس میں حرکت ہے اس میں دمہ دیں گے. اور جس پہ حرکت نہیں ہے، جو ساکن حرف ہے، سین ساکن ہے، قاف ساکن ہے، ساکن کو کیا کریں گے، کہ نہیں رہنے دیں گے. ہاں ویسے ساکن رہنے دیں گے، اس کو سکون ہی سے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جس پہ حرکت تھا، جو حرکت والا، اس کو دمہ کر دیں گے. تو کیا کریں گے ہم لوگ پھر، جو یہاں پہ آپ تا دیکھ رہے ہیں، یہاں با تک تو کسرہ دے دیا ہم لوگ. اب قاف میں سکون ہے تو سکون سے چھوڑ دیں گے اس کو. فتحہ ہے اس میں تو کیا کریں گے، اس کو تا پہ دمہ. کیا کر دیا، صحیح. اس میں حمزہ میں کسرہ ہے تو اس کو بھی کیا کر دیں گے، دمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا، استقبلا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے ہمیشہ فوئلہ ضروری نہیں کہ پورا پوری فوئلہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے مزید فی ہے تو فوئلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بھی اور حرف آئے گا. تو خیر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ والا آخر سے پہلے والے کو کسرہ، اور اس کے بعد سب جتنا بھی آ رہا ہے اس طرف دائنے طرف میں جو متحرک ہے اس کو دمہ دے دینا ہے، دمہ کر دینا. جو ساکن تھا اس کو ساکن ہی چھوڑ دینا. استقبلا ہو گیا. استقبلا اس نے استقبال کیا. استقبلا کا ترجمہ پھر کیا ہوگا، اس حل کا کیا گیا. استقبال کیا گیا. ویلکم، اوپر میں تھا اس نے ویلکم کیا، استقبلا میں اس کو ویلکم کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجیے. جدید ہے یا مزید فی ہے، جی کون سا، یہ جو فعل ہے استقبلا، ہاں یہ مزید فی ہے جی. استفعلا یستفعل، یہ مزید فی ہے جی. 2 3 4 5 6 آ رہا ہے، تو کون سا فارم ہے. یہ آپ کا 3 زائد اس میں حروف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 زائد حروف ہے. مزید فی ہوا. ہاں 3 حرف زائد ہے اس میں جی. استقبلا یستقبل، مزید ٹھیک ہے. ہاں تو اس کو جو ہے
سداسی بھی کہتے ہیں، جو الگ الگ کتابوں کے اعتبار سے الگ الگ اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، کچھ کتاب کے اعتبار سے اس میں 6 حرف ہے تو اس کو سداسی بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں 3 زائد حرف ہے، تو اصل 3 حرف والا ہی فعل ہے. یہ فعل ثلاثی ہے، لیکن فعل ثلاثی میں سداسی ہے، یعنی 6 والا ہے، کیونکہ اس میں 6 ٹوٹل حرف ہے. ٹھیک ہے، حمزہ سین تا کو لے لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس باب استفعال، اس کو اردو میں سے مشہور ہے، باب استفعال نام سے ہے، استفعال. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم لوگ اب تک کر لیے کیا آپ کا، یہ چلیے ہو گیا ریویژن ماضی کے تعلق سے. ٹھیک ہے، اب جلدی آتے ہیں ہم لوگ مضارع کی طرف میں. اس کے بعد آج تھوڑا سا کلید، اردو کلید ہے، اردو بک سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا ہاں، تو اب دیکھیے، اب ہم لوگ آ رہے ہیں مضارع کے، مضارع کا جو قاعدہ ہے مضارع، یہ تھوڑا سا ہم لوگ پچھلے کلاس میں بھی کر لیے تھے، ایک دو باتیں پھر کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ. تو یشربو، شریبا یشربو. ٹھیک ہے، شریبا یشربو. تو یہاں پہ جو قاعدہ ہے یشربو، ٹھیک ہے، شریبا یشربو ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کو ماضی اس کا مجہول بنانا. تو شریبا کا مطلب ہو گیا کہ اس نے پیا، اور اب اس کو مجہول بنائیں گے تو اس کو پیا گیا یہ معنی ہوگا، اس کو پیا گیا. اس کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، ہم لوگ پچھلے کلاس میں سیکھے تھے کہ ایک وزن استعمال کرتے ہیں. کیا وزن ہے؟ جو جو سمجھانے کے لیے وہ وزن استعمال کیا جاتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں شریبا کا مضارع کیسے بنے گا. کہ مضارع تو ہے یہ، مجہول کیسے بنے گا. شریبا یشربو بن گیا، اب اس کا مجہول جو ہے وہ کیسے بنے گا وہ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہاں پہ کیا کریں گے، جو یا دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کریں گے، دمہ کر دیں گے. یو پہلا جو حرف اس کو کیا کرنا پڑے گا، یو کر دینا آپ کو. ٹھیک ہے، یو ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ جو لیٹر آ رہا ہے، سیکنڈ جو اس میں سکون دینا پڑے گا. تو یہ ہو گیا یوش، یوش ہو گیا. اب جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، لاسٹ سے پہلے جو ہے، یعنی کہ یہاں پہ لاسٹ تو با ہے، با سے پہلے کیا را ہے، را پہ کیا لگائیں گے، اس میں کیا لگائے تھے ماضی میں کسرہ، ماضی میں کسرہ لگائے تھے، تو اس میں کیا لگائیں گے ہم لوگ، کسرہ نیچے پتہ فتح الٹا، ہاں اوپر چلے جائیں گے تو فتح لگا دیں گے. اب با پہ کیا لگائیں گے، با پہ دمہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، با پہ دمہ، ہاں کیونکہ یہ مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع اسم کی طرح مرفوع ہوتا ہے. حامدن حامدن حامدن، بیتن بیتن بیتن. تو یشربو یشربا یشرب. ٹھیک ہے، تو یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ مجہول، یہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا 3 حالت ہوتا ہے. جب 3 حالت ہوتا ہے تو ڈیفالٹ فطرتاً کس حالت میں رہتا ہے، مرفوع حالت رفع میں رہتا ہے، اس لیے یہ تو دمہ ہوگا ہی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اچھا یہ دمہ کر دیتے ہیں یہاں پر، پتا ہو. تو یہ ہو گیا کیا، فتح. ٹھیک ہے، ایک منٹ. تو یشربو یہ پھر پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یشربو یشربو. اسی طرز پہ اگر ہم لوگ جائے یعبدو. ٹھیک ہے، اس کا کیا بنے گا، یعبدو کا، بدو ہاں ٹھیک. ویسے یو یو ہو گیا، یو پر یہاں پر دمہ، پھر اس کے بعد سیکنڈ والا سکون، اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ ہے، لاسٹ سے پہلے سکون فتح، اور اس کے بعد لاسٹ پر دمہ ہوگا، مرفوع ہوتا ہے. یعبدو ہو گیا. ٹھیک ہے، یعبدو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یعبدو، یعبدو مطلب اس کی عبادت، اس نے عبادت کیا، اس نے عبادت کیا. یعبدو مطلب اس نے عبادت کیا. اور یعبدو، یا یعبدو کا 3 معنی ہو سکتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا. ٹھیک ہے، اور یعبدو کا مطلب کیا ہو جائے گا، اس کی عبادت یعبدو، ہاں مجہول کا معنی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہوگی، کی جائے گی. ہاں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعبدو کا 3 معنی، ویسے جیسے مضارع کا 3 معنی ہوتا ہے، 3 معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعبدو اس کی عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعبدو. ٹھیک ہے، یعبدو.
تو کسی علاقے میں اگر مورتیوں کی عبادت ہوتی ہے تو یعبد الاوثان، یعبد الاوثان، مورتیوں کی وثن کی عبادت ہوتی ہے، یعبد الاسنام، ٹھیک ہے، یا یعبد القبور، یعبد القبور، قبور قبروں کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کا چیز جو ہے یعبدو میں آ جائے، ٹھیک ہے. یعبدو کا یہ معنی ہوگا عبادت کی جائے، ایک معنی یہاں پہ کی جاتی ہے، ہوتی ہے، یعبدو، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا وزن نکلا پھر؟ اگر دونوں کا وزن اگر نکالنے کی کوشش کریں کیا وزن نکلے گا آسانی کے لیے؟ یشربو، یعبدو، کیا وزن؟ یفعلو. یفعلو نکلے گا. بہت اچھا. تو یہ اس لیے سمجھانے کے لیے کتابوں میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فعل ماضی فعلا کے وزن میں آتا ہے، اور فعل ماضی کا مجہول فعلا کے وزن میں آتا ہے. تو ماضی کا مجہول ہو گیا فعلا، اور مضارع کا مجہول ہو گیا یہ یفعلو، ٹھیک ہے. مضارع کا مجہول یہ ہو گیا یفعلو. بنیادی فرق کیا ہے؟ اس میں کسرہ ہوتا ہے، ماضی کے مجہول میں کسرہ ہوتا ہے، مضارع کے مجہول میں فتحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یفعلو کا صیغہ، ٹھیک ہے. تو کسی میں بھی اب یفعلو ڈال دیں یہاں پہ تو یہی معنی بنے گا. یقطعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقطعو قطع سے آیا، قطع یقطعو، کیا معنی ہوگا؟ قطع کاٹنا. کاٹنا. بہت اچھا. اس کا مضارع بنائیے، اس کا مجہول بنائیے، مضارع اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یقطعو. بہت اچھا. یقطعو مجہول بن گیا اس کا، ٹھیک ہے نا. اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یقطعو اس طرح سے، کس طریقے سے مجہول اس کا یقطعو کا کیا ہوگا؟ جی یقطعو کا میننگز کیا ہوگا؟ یفتح اس کا وہ جو کاٹا. ہاں ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یقطعو یہ للمعلوم اس میں کاٹا مانے ہے. کس کا معنی بولیے، سمجھ میں نہیں آیا. یفعلو کس کا؟ یفتح، فتح یفتح. جی سمجھ میں نہیں آیا سوال. یقطع یقطعو کا میں نے معلوم والا کیا ہوگا؟ معروف جو ہے فعل معروف، فعل اس کا معروف. میننگ یقطع وہ کاٹتا ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ جی کاٹتا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، وہ کاٹے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک. جی یہی وہ کاٹتا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، وہ کاٹے گا، ٹھیک ہے. اس کا مجہول ویسے بنا لیں، ٹھیک ہے. اس کو کاٹا جاتا ہے، وہ کاٹا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پیٹرن ہے یفعلو، آسانی کے لیے یہ سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور ورڈ دیا ہوا ہے آپ کا یخلق، ٹھیک ہے. خلق یخلق جو ہم لوگ ابھی کیے اس کا ماضی میں، تو یخلق، خلق یخلق، اس نے وہ پیدا کرتا ہے، وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہی بنائیں گے یفعلو کے وزن میں، ٹھیک ہے. تو عرب والے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میں یہ ایسا ہے کہ پہلا والا جو حرف اس کو آپ دمہ دے دیجئے، یہی بتایا گیا. اب آگے یہاں پہ دیکھیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے، جو یہاں پہ سمجھایا گیا. لاحظ، جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ابنی یعنی بنائیے، افعال الاتیہ تھا، آنے والے افعال کو بنا دیجئے مجہول کے لیے، یعنی مجہول بنائیے اس آنے والے افعال کو، ٹھیک ہے. لاحظ، لیکن اس بات کی رعایت کیجئے، اس بات کو علم میں رکھیے، ٹھیک ہے، کہ ان الفعل المضارع، کہ فعل مضارع جو ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب کیوں؟ انا کی وجہ سے. لاحظ ان الفعل المضارع، اس بات کی لحاظ کیجئے کہ فعل مضارع جو ہے کیسا فعل مضارع؟ المبنی للمجہول، جو مجہول ہو. المبنی للمجہول کا آسان ترجمہ، سادہ سا ترجمہ مجہول ہو، ٹھیک ہے. المبنیہ سے مراد ایسا کہ جیسے پچھلے کلاس میں بتایا تھا، المبنیہ مانے جس کو بنایا گیا ہو، ایسا فعل مضارع جس کا صیغہ مجہول کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی جو مجہول ہے، سمپل سادہ سا معنی. اس کا اگر پورا معنی اگر ہم لوگ کرنا چاہے تو سمپل معنی یہ ہوگا کہ فعل مضارع مجہول، بس. الفعل المضارع المبنی للمجہول مطلب فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے، یہ معنی. اس بات کی رعایت کیجئے، دھیان دیجئے کہ فعل مضارع جو مجہول کے لیے جو مجہول فعل مضارع ہوتا ہے، یدمو، دمہ کر دیا، دمہ دے دیا جاتا ہے. یہ بھی اصل میں یہ بھی فعل مجہولی ہے، جو اصل میں کیا تھا؟ یدممو، کیا تھا یہ؟ یدممو، یدممو، ٹھیک ہے. آسانی کے لیے یدمو ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے فعل مضارع مجہول اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے. اصل میں یدممو تھا یفعلو کے صیغے پر. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ
فعل مضارع جب بنانا ہو آپ کو مجھول اس کا تو یدم دمہ کر دینا ہے، اولو اس کے اول، اس کے شروعات پہ دمہ دینا ہے، مطلب شروعات والا حرف جو ہے اس پہ حرکت کیا ہوگی؟ دمہ. ویفتح اور فتح دے دیا جائے گا، اور فتح دینا ہوگا، ٹھیک ہے، فتح دے دیا جاتا ہے کس میں؟ ما اس پر، الذی جو قبل آخری جو اس کے آخر سے پہلے ہو، آخری کے پہلے والے حرف پر کیا دیتے ہیں؟ فتح دے دیا جاتا ہے. ویفتح ما قبل آخری، ٹھیک ہے، یا پھر ویفتح الذی قبل آخری جو اس کے پہلے والا حرف ہے، ما سے مراد الذی، ٹھیک ہے. تو یہی قاعدہ یہاں پہ اپلائی کیا گیا. تو پہلے اگر اسی قاعدے کو اپلائی کریں ہم لوگ تو یہ اصل یہ ٹیکنیک ہے. آسانی کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ یفعلوا کا سیغے پہ، ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ٹیکنیک ہے. کہیں کہ یفعلوا ضروری بھی نہیں ہو ایسا ہو، ٹھیک ہے، یہ فالو کریں گے تو ہمیشہ صحیح رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے یخلق، خلق ہے، تو پہلا طریقہ کیا ہوگا بنانے کا؟ اس میں فرسٹ حرف پہ کیا دے دیں گے؟ دمہ، ٹھیک ہے. اور خا پر تو سکون تھا، ہے نا، خا پر تو سکون ہی ہے، خا تو یخ ہو گیا. اور سیکنڈ لاسٹ یہ ایسے لاسٹ میں کیا ہوگا؟ لاسٹ میں دمہ ہی ہوگا کیونکہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہوگا وہ ڈیفالٹ، ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ پہ کیا ہوگا جی؟ کسرہ دمہ، پتہ کیا ہوگا؟ فتح ہوگا، صحیح. یہ ڈفرینس ہے، پڑتا ہے اس ماضی میں کسرہ تھا. یہ طریقہ بتائے گی. یخلق سیکنڈ لاسٹ میں جان فرسٹ پہ دمہ دے دینا ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ فتح دے دینا ہے، اور آپ کا باقی سب جو تھا ویسے ہی جو قاعدہ رہے گا ویسے ہی رہے گا. سکون تھا، سکون چھوڑ دینا. یہ قاعدہ ہوا یفعلوا کا، ٹھیک ہے. یخلق، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں یفعلوا ہمیشہ رہے گا، لیکن سمجھانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم لوگ کیا کہ استقبلا کیے تھے نا، استقبلا کیے تھے. یہ استقبلا کا ایک بار مجھول، ایک بار مضارع لے لیتے، کیا ہوگا؟ یستقبلوا، ٹھیک ہے، یستقبلوا اس کا مجھول بنا کے. یہ بھی مزید فی ابھی ضرورت نہیں بنانے کا، لیکن پھر بھی ہم لوگ بنا لے رہے ہیں. یستقبلوا تھا، اس کا ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ مجھول بنانا ہے یستقبلوا کا، ٹھیک ہے. تو اس میں اب کیسے یفعلوا کا وزن استعمال کریں گے؟ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جو ہے اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں یہ تو مزید فی کا حرف ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی ہم لوگ کیا طریقہ کار استعمال کریں گے اس میں؟ ہم لوگ جو ہے وہ ایک منٹ، یہ ایسا تھا یستقبلوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ کیا سب سے پہلا چینج کیا کریں گے اس میں کہ پہلے دمہ دیں گے سر. ہاں اچھا، اس میں گڑبڑ کر دیتے، یستقبلوا یہ ہوگا، یستقبلوا ہے. استقبلا یہ معلوم ہے، یہ مجھول اب بنا رہے ہیں ہم لوگ. تو پہلا ہم لوگ کیا کریں گے؟ دمہ کر دیں گے. پہلا فتح تھا، اس کو دمہ کر دیں گے تو یوس ہو جائے گا. یوس پہلا دمہ کر دیں، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سیکنڈ اب کیا کرنا ہے؟ لاسٹ والا تو دمہ ہی رہے گا. پہلے فرسٹ کو دیکھ لیے، سیکنڈ والا دمہ کیونکہ مرفوع ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دمہ ہی رہتا ہے. اب سیکنڈ لاسٹ والا کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ سیکنڈ لاسٹ والا کو کیا کریں گے؟ فتح کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب باقی کو پھر کیا کرے؟ باقی کو کیا کریں گے؟ تو باقی کے بارے میں یہ کہیں گے سکون جو ہے اس کو سکون برقرار رکھیں گے، اور باقی کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. باقی جیسا مطلب باقی اگر یہاں پہ اگر آپ کو کسرہ دکھتا یا دمہ دکھ جاتا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ پھر اس کو دمہ فتح کر دینا پڑتا، ٹھیک ہے، فتح ہی کر دینا پڑتا، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ ایسے ہوگا، مطلب کہ فرسٹ لیٹر دمہ ہوگا، فرسٹ والا دمہ ہوگا، اور سیکنڈ لاسٹ والا فتح ہوگا، اور بیچ میں جو بھی ہے، بیچ میں اگر دو حرف ہے، تین زائد حرف، وہ بھی کیا ہوگا؟ سیکنڈ لاسٹ کی طرح وہ بھی فتح ہوگا. جیسے اس میں ہم کیا کیے تھے؟ دمہ، سب دمہ ہو جا رہا تھا، ٹھیک ہے. جو بیچ کا حرف ہے سیکنڈ لاسٹ اور فرسٹ سے پہلے، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے، یہاں بھی سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنا بھی حرف ہے سوائے فرسٹ کے وہ سب فتح ہوتے ہی رہے گا. تو یستقبلوا ہو جائے گا، یہاں پہ اس کا استقبال کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے نا؟ تو یخلق کا مطلب کیا ہو گیا؟ یخلق اس کو پیدا کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جائے گا. یخلق، ٹھیک ہے. یخلق یہ سمجھ میں آیا؟ یخلق. اچھا یشرح اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرح یشرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے ہے شرح؟ کھولنا، کھولنا یا تشریح کرنا، بیان کرنا، کھول کے تشریح کرنا. ایکسپلین کرنا. شرح کے ایسے معنی کھولنا ہی ہے، لیکن اس میں بیان کرنا، تفسیر کرنا، یہ سب معنی بھی آ سکتا ہے. شرح یشرح سے آیا، ٹھیک ہے. تو شرح یشرح، تو یشرح وہ یشرح کا معنی کیا ہوگا؟ وہ تشریح، وہ کھولتا ہے.
یا وہ یا پھر وہ شرح کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تفسیر یا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، کیا بنے گا اس کا مجھول، اس کو یشرح. ہاں یشرح ہو جائے گا، اس کو کھولا جاتا ہے یا اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، اس کی تفسیر کی جائے گی، یشرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ چینج بس یشرح، ٹھیک ہے. یا خضو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے یا وہ نکالا. اخذا یا خضو لینا، ٹھیک ہے. جی. اخذا یا خضو مطلب لینا، تو اخذ اس نے لیا، یا خضو وہ لیتا ہے، وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو مجھول بنانا ہے ہم لوگ کو، تو مجھول کیسے بنائیں گے اس کو، یا خضو کو کیا کر دیں گے ہم لوگ، یؤخذ. یو خز ہو جائے گا. بہت اچھا. اور یہ حمزہ جو لکھاوٹ ہے نا، اس کو دمہ میں بدل دیں ہم لوگ، واو میں بدل دیں گے، واو کی کرسی کے ساتھ حمزہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ فرق ہوگا، ہے تو حمزہ وہ لیکن کرسی بدل جائے گا. تو ہم لوگ کیا کریں گے، یا خضو کو، یا خضو وہ لیتا ہے، یہ ہو جائے گا. یفعلو کے وزن اگر دیکھیں، یا یہ طریقہ اگر فالو کرے، پہلا والا کو دمہ، اور یہ تو دمہ ہوتا ہی ہے، اور لاسٹ سیکنڈ لاسٹ والا کیا کریں گے ہم لوگ، اس کو فتح کر دیں گے، اور یہ تو سکون، اس کو سکون سے ہی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یؤخذ اس کو لیا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، یا اس کو پکڑے سے یؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان نے بتایا تھا پچھلے کلاس میں، ٹھیک ہے. یؤخذ اس کو پکڑا جائے گا، یؤخذ، ٹھیک ہے. یؤخذ اخذ یاخذ سے یؤخذ بن گیا، ٹھیک ہے. اب نیچے جو کچھ آ رہا ہے نا، تھوڑا سا ایڈوانس کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں گے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ الگ سے اس لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، جو پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ، تو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا، تو یہاں پہ آپ دیکھیے یبنی، یبنی اس کا ماضی کیا ہے، یبنی کا کہاں سے آئی، ماضی کیا ہے یبنی کا، بنا. بنا. بہت اچھا. بنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنیاد. ہاں اس نے بنیاد رکھی، ٹھیک ہے. اس نے بنایا، اس نے بنیاد رکھا، اس نے بنایا، ہی بلٹ، ٹھیک ہے. بنا یبنی بنانا، بنیاد رکھنا، فاؤنڈیشن بنانا، ٹھیک ہے. بنا یبنی بنانا، صحیح. تو یہ جو بنانا اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس نے بنایا، یہ سب کا عربی کا لفظ سے آیا، بنا سے، بنایا عربی کا لفظ آیا، بنایا، بنیاد، یہ سب جو دیکھ رہے بنا، یہ اردو میں استعمال کرتے بنایا، وہ اردو سے عربی سے لیا گیا. تو بنا یبنی، مشا یمشی، ہدا یہدی، ٹھیک ہے. کوا یکوی، سب ایسے ہی ہے جو نیچے ہے. تو بنا مادی ہے اس کا، یہ کیا ہے یبنی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یبنی میں آپ کا جو ہے مطلب کیا کیا الگ ہے جو باقی فعل میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ویسا نہیں. یبنی میں کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے، یبنی اوپر والا کو دیکھیے، اگر یشربو، یعبدو، یقطعو، یسألو، یبنی، یہ سب تو مضارع معلوم ہی ہے. کیا فرق ہے ان چاروں میں دیکھیے، اور اس کو دیکھیے، کیا فرق ہے. دمہ پینٹ نہیں ہو رہا ہے. بہت اچھا. دمہ پینٹ نہیں ہو رہا ہے، دمہ پینٹ نہیں ہو رہا، صحیح. یبنیو نہیں ہے، یہ سب دمہ پینٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی دمہ پینٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا دمہ پینٹ. کیوں نہیں ہوا، کیا ریزن بتا سکتے اس کا، یہ کیوں دمہ پینٹ نہیں ہوا. ناقص فعل ہے سر. ہاں ناقص فعل ہے، ناقص فعل ہے، کیونکہ اس پہ یا پہ ختم ہو رہا ہے، یا پہ دمہ کو اٹھانا بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں عرب والے، اس لیے دمہ پہ یا پہ دمہ نہیں دے رہے وہ، ٹھیک ہے. تو یبنیو ہونا چاہیے، اور اصل یبنی مرفوع ہے، وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا فطرتاً، لیکن یہ یبنیو نہیں پڑھا گیا کہ یہاں پر بھاری ہوگا، ثقل ہے اس میں کیا ہے، ثقل، بھاری پن ہے، بھاری پن کی وجہ سے اس کو جو ہے اوائڈ کیا گیا، ٹھیک ہے. یبنیو نہیں، یبنی پڑھا جائے گا، یبنی، یبنی، اور یہ ٹھیک ہے یبنی. تو اس کا اگر ہم لوگ بنائیں، پھر یبنی کا مجھول بنانا ہے، بنا یبنی. تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، یبنی کا مجھول. پہلے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے، اصغر بھائی جی بتائیے، یہاں پہ کیا کرنا ہوگا، پتہ جی برقرار رکھیں گے، کسرہ کر دیں گے، دمہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے یبنی میں،
सर दम्मा देंगे ना। हाँ दम्मा, युदम्मु अव्वलुहु, बहुत अच्छा, युदम्मु अव्वलुहु, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लास्ट में जाते हैं। सेकंड लास्ट में क्या करेंगे, हाँ हाँ ये ना है सेकंड लास्ट में फतह कर देंगे हम लोग। सेकंड लास्ट में क्या करेंगे, फतह कर देंगे, ठीक है। अब ये सुकून जो था सुकून ही के साथ रहेगा, युबनी, ठीक है। युबन, एक अब क्या पढ़ रहे हैं इसको हम लोग, युबना हाँ युबना। युबनई, युबनई हो जा रहा है ये, युबनई क्या पढ़ा जा रहा है, युबनई। लेकिन ऐसा अरब वाले नहीं पढ़ते। अब अरब वाले क्या करते हैं, इस या को चेंज करते हैं। देखते हैं कि नून पर अलिफ है, नून पर फतह है, तो फतह के मुताबिक कौन सा हर्फ जाता है, फतह के, अलिफ। अलिफ जाता है, बहुत अच्छा, हाँ। फतह के मुनासिब क्या है, अलिफ है। जैसे दम्मा के मुनासिब क्या है, वाव। वाव होता है। और कसरा के मुनासिब क्या होता है, हाँ या होता है, ठीक है, सही। तो अब देखते हैं कि ये या जो है इससे जा नहीं रहा है, थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है। तो अरब वालों ने क्या किया, इसको फिर इसको बदलते हैं। अब इसको फिर अरब वाले क्या पढ़ेंगे, इसका नुक्ता को ही हटा देंगे, क्योंकि नुक्ता को हटा देने से क्या पढ़ा जाएगा फिर ये, अलिफ युबना। हाँ अलिफ पढ़ा जाएगा, सही। तो युबना पढ़ा जाएगा, युबना ही नहीं बल्कि युबना। तो इसको अरब वालों ने क्या किया, इसके मुनासिब बना दिया, इसके मुताबिक बना दिया, फतह के मुताबिक, युबना हो गया अभी। तो यबनी से क्या हो गया, युबना। यबनी से क्या हो गया ये, युबना। तो असल में क्या था, यबनीयू था, युबनयू। असल में अगर इसको हम लोग पूरा कायदा अप्लाई करते मजहूल का, तो क्या बनता ये, युबनयू। क्या बनता, युबनयू। युफअलू, जैसे युखलकू, युखज़ू अभी हम लोग किए, ठीक है। ये भी क्या होता है, युबनयू। लेकिन आसानी के लिए जो है अरब वालों ने इसको क्या किया, युबना पढ़ा, युबनयू नहीं। और ये तो क्योंकि, ठीक है, इसको दम्मा को हटा, उसको अलिफ कर दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, अलिफ मकसूरा बना दिया, ठीक है। युबना पढ़ा जाएगा ये, युबना। तो युबना का माने क्या होगा, युबना का माने क्या होगा, बुनियाद रखा जाता है या जाएगा। हाँ हाँ, उसकी बुनियाद रखी जाएगी, जाती है, जा रही, की जा रही है, ठीक है। उसको बनाया जा रहा है, उसको बनाया जाएगा, ठीक है। वो बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है, ये सब माने आ सकता है युबना का, ठीक है। तो यबनी से युबना बन गया। अच्छा, अब एक सवाल बनता है जो कि नीचे है, एक हदीस आएगी उसमें आएगा ये इसका, यबनी का मादी क्या बताए थे आप लोग, यबनी का मादी क्या है, बना, ठीक है। यबनी का मादी क्या है, बना, बना इसका मादी है। अच्छा, इसका मजहूल जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सवाल बनता है, ठीक है। अब्दुल्ला भाई आप जवाब दीजिए इसका, बना का मजहूल कैसे बनेगा, मजहूल का सीगा क्या होता है जो आसानी के लिए बताया जाता है, मजहूल का सीगा ये है, क्या है, बना से हम लोग क्या करेंगे, मादी बनाएंगे। तो बना का मादी क्या, ये तो मादी है, मादी से मादी मालूम है। अब मादी मालूम से मादी मजहूल बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ये, बना से क्या बनेगा जी, फुइला का वजन अगर ध्यान रखे, बुनिया। बुनिया। बहुत अच्छा, बुनिया, हाँ। तो फू आई, फू आई, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या किए, कैसे बुनिया, तो अलिफ पढ़ रहे थे हम लोग, ये तो अलिफ था ना, बना में अलिफ था। इसको अब फिर या कैसे क्यों कर दिए हम लोग, नीचे वाले को हम लोग क्या किए, या कर दिए। ये तो अलिफ था, अलिफ पे तो हरकत दे नहीं सकते, फतह नहीं आ सकता, तो अलिफ पे हरकत तो आ नहीं सकता, अलिफ पे को हरकत दे सकते नहीं दे सकते, तो बना ही रहेगा। लेकिन जब ये मजहूल बना तो इसका नुक्ता जाहिर हो गया, जब ये मजहूल बना तो इसका नुक्ता आ गया, पता चला अच्छा ये अलिफ मकसूरा तो बस पढ़ लेता, असल हकीकी में रूट लेटर जो मादा है इसका, बना, बा नून या से बना है ये लफ्ज, बा नून या, आसानी के लिए इसको अलिफ पढ़ा गया था। तो असल में ये भी क्या था, खराजा की तरह खराजा, तो ये भी क्या था असल में, बना, ये ओरिजिनल था इसका, क्या, बनाया था असल में ये, ठीक है, बनाया। जैसे मशा क्या था असल में, मशाया, हदा उसने बना दिया, क्या था, हदाया, ठीक है। तो असल में बनाया था, लेकिन आसानी के लिए इसको या नहीं पढ़ा गया था, आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब ये मजहूल बना है तो उसके या को पढ़ा जाएगा, तो अब इसलिए क्या, इसको हम लोग कसफता देंगे इसमें, बुनिया, ठीक है। बुनिया तो माने क्या होगा बताइए, बना उसने बनाया,
बुनिया का माने उसको बनाया गया। अच्छा वो उसको बनाया गया। बनाया गया है या उसका उसकी बुनियाद रखी गई है। किसकी बुनियाद? वो फाइल, वो नायब फाइल मजहूल है। ठीक है, तो बुनिया उसकी बुनियाद रखी गई है, तो ये समझ में आ गया। यबनी से क्या बना? युबना। यबनी से क्या बना है? युबना बना। डूबना। ठीक है, अब सेम इसको आप जाइए, यकवी, कवा यकवी, कहाँ से आया? ये कवा से आया। कवा का मतलब क्या होता है? कवा यकवी, आयरन। आयरन करना। हाँ, कवा यकवी। अब यकवी से बनाइए, जैसे यबनी से युबना था, तो असगर भाई आप बताइए इसको, यकवी से क्या बनेगा मुदारे? यबनी से युबना, यकवी से क्या होगा? सेम इसी तरह पे अगर जाएंगे तो क्या बनेगा? कवा। हाँ, यकवी से क्या बनेगा? यबनी को देखिए, यबनी हम्म। से युबना बना, तो यकवी से सेम पैटर्न है, वही पैटर्न है, युबनी, यबनी से युबना, तो यकवी से क्या बनेगा? युक्वा। युक्वा। बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। युक्वा बनेगा, सेम वही चीज किया जा रहा है यहाँ पे। यू को दम्मा कर दिए, फतह था ये, काफ तो सुकून रहेगा वैसे ही। सेकंड लास्ट लेटर ये फतह है। ठीक है, और फिर ये या जी। था, उसके मुनासिब क्या है? उसके मुनासिब अलिफ है, तो या का नुक्ता हटा देंगे। ठीक है, तो ये वो जो युक्वा, उसको आयरन किया जाएगा, उसको इस्त्री किया जाएगा, ये माने हो सकता है। ठीक है, तो युक्वा हो गया, युक्वा, उसको आयरन किया जाएगा। सेम अगर इसी तरह पे जाए, यदउ, यदउ का मतलब क्या होता है? आया कहाँ से? दआ से। तो दआ यदउ, दआ यदउ का मतलब क्या होता है? दआ यदउ, उसने पुकारा। उसने पुकारा। बहुत अच्छा, उसने पुकारा, ये माने, बुनियादी माने इसका ये है। ही कॉल्ड, उसने पुकारा। ही इनवाइटेड, उसने दावत दी, ये सब मानी जाए। उसने दावत दिया, दावत भी पे क्या, दावत भी तो पुकारी है ना। तो उसने पुकारा, उसने दुआ किया है। ठीक है, ये सब माने आएगा इसमें, दआ यदउ। ठीक है, उसने दुआ किया, उसने पुकारा। ठीक है, दआ यदउ। हाँ, अब यदउ जो है असल में, ये भी क्या था? यद, ये असल में क्या था? यदउ, ये क्या है? यदउ मरफू। ये मरफू का मुकद्दर क्यों रखा है? क्या दम्मा? क्योंकि वो ये नाकिस है। ठीक है, ये वाव पर दम्मा उठाने का बोझ है, तो इसलिए भारी होता है। तो यदउ नहीं बल्कि यदउ, नहीं बल्कि यदउ। ठीक है, इसका मजहूल भी वैसे ही बनेगा। जी, क्या मजहूल बनेगा इसका? दआ यदउ, इसका मजहूल ठीक वैसे बनेगा जैसे ऊपर वाले का बना है। युदवा। युद्ध, युदआ। युदआ। बहुत अच्छा, हाँ, युदआ हो जाएगा। ठीक है, युदआ हो जाएगा, सेम युदआ। ठीक है, तो यदउ मतलब उस, वो पुकारता है, वो पुकार रहा है। यदउ मतलब वो पुकार रहा है। और युदआ मतलब क्या हो जाएगा? उसको, पुकारा जाता है, हाँ, पुकारा बहुत जा अच्छा, बहुत रहा है, अच्छा, उसको पुकारा जाता है, पुकारा जा रहा है, या पुकारा जाएगा। कई पुकारा जाएगा। मरतबा आप कुरान में युदआ पढ़ेंगे। ठीक है, यदउ, युदआ। कोई आयत किसी को याद है युदआ जिस आयत में है? जी बताइए, कोई आयत आप में से किसी को याद है जिसमें युदआ है? जी सर, बिस्मिल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम। बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। ठीक, सूरह कहफ ये किसकी आयत है? सूरह साफ। सूरह सूरह सफ से ही, बारकल्लाह, सूरह सफ। ठीक है, तो वहुवा युदआ अलल इस्लाम है, इलल क्या है इसमें? इलल इस्लाम। इला वहुवा युदआ इलल इस्लाम। ठीक है, वहुवा युदआ इलल इस्लाम, जबकि उसको पुकारा जा रहा है इस्लाम के तरफ। ठीक है, वमन, वो क्या है? वमन अज़लम मिम्मन, मिम्मन इफ्तरा। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह, तो उससे बड़ा जालिम कौन है? जो गढ़ता है अल्लाह पर, झूठी बातें गढ़ता है। ठीक है, जबकि वहुवा युदआ इलल इस्लाम, जबकि उसको पुकारा जा रहा है इस्लाम के तरफ। युदआ मतलब उसको पुकारा जा रहा है, पुकारा जाता है, पुकारा जाएगा। ठीक है, युदआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसी पैटर्न पे बना है, यदउ से बन गया युदआ। ठीक है, फाइल इसका तकदीर हुआ, फाइल में मुस्ततिर है, इसमें हुआ मुस्ततिर है। ठीक है, युदआ। ठीक है, कई ऐसी आयतें हैं, अगर खोल के रख लेते एक मिनट। तक ये खुल रहा है तब तक हम लोग देखते हैं ये। तो अच्छा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं,
ایک منٹ. یہ بچا کیا پھر یہ ہاں یہاں پہ آتا ہے یلیدو. ٹھیک ہے, یلیدو مضارع ہے, ماضی کیا ہے اس کا یلیدو کا؟ ولدا. ولدا. بہت اچھا. ہاں تو یلیدو کہاں سے آیا؟ یہ اس کا ماضی جو ہے وہ ولدا ہے. ولدا. ٹھیک ہے, ولدا یلیدو. سیم یجیدو کا مضارع ماضی کیا ہے؟ ولدا یلیدو. تو یجیدو وجدا. وجدا. بہت اچھا, وجدا. یزینو کا ماضی کیا ہے؟ جی زنا. وزنا. وزنا. کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ ان دونوں کا اگر ماضی مضارع کو دیکھے, ماضی بلو میں ہے, مضارع بلیک میں. مضارع میں کیا چیز نہیں ہے جو ماضی میں ہے؟ وار نہیں ہے واو سر. سے یا اچھا ہاں, جو اس کا جو فا کلمہ ہے, فرسٹ لیٹر جو ہے نا ان سب فعل میں, جو فرسٹ لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو جا رہا ہے؟ مضارع جب بن جاتے فرسٹ لیٹر ہو جا رہا ہے محذوف, فرسٹ لیٹر نہیں پایا جا رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ کیے ہیں. یہ کیسا فعل ہے؟ اس فعل کو کیا نام دیا جاتا ہے جس کا پہلا حرف کیا ہو؟ واو ہو یا ہو. کیا کہتے ہیں ایسے فعل کو؟ اس مثال کا واو. مثال کہتے ہیں. بہت اچھا, فعل مثال. یہ اس کا ایک تو یہ جو تینوں مثال ہے نا, یہ جو تینوں مثال ہے وہ فعل مثال کی ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال فعل کی مثالیں ہیں تینوں. ٹھیک ہے, جیسے ناقص ہوتا ہے, ناقص کس کو کہتے ہیں؟ آخر میں واو اور یا. اجوف ہوتا ہے بیچ میں واو یا الف. ٹھیک ہے, اور مثال اس فعل کو کہتے ہیں جس کے شروع میں واو ہو یا ہو, جس کو مثال کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام ہے جو آپ کو زیادہ ملے گا کتابوں میں, معطل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معطل. ٹھیک ہے, معطل کیا کہلائے گا؟ معطل فا. ہاں, معطل الفائی. فا کا معطل ہونا یعنی فا میں علت ہونا, فا میں حرف علہ ہونا. یعنی فا کلمہ میں کیا ہے؟ یا تو واو ہے یا تو یا ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال واوی ہے. یہ کیسا مثال ہے؟ یہ مثال واوی ہے. یعنی فا کلمہ میں کیا ہے؟ واو, فرسٹ لیٹر فیل کا واو ہے. تو یہ ہم لوگ قاعدہ پڑھ چکے تھے بک 2 میں. ٹھیک ہے, جو کہ یہ ہے کہ جب فعل مثال یعنی مثال واوی جب مضارع بنتا ہے تو اس میں کچھ شرط بھی ہے جو ابھی نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا جو یا اس میں مضارع میں واو ہٹ جاتا ہے, محذوف ہو جاتا ہے. اصل میں یلیدو اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل یلیدو جو ہے وہ یہاں لکھے تو اصل میں یلیدو یہ تھا. کیا لکھ رہے یہ کیا تھا؟ یولیدو. ٹھیک ہے, یلیدو اصل میں کیا تھا؟ یولیدو یہ تھا. یلیدو کیا تھا؟ یولیدو. کیونکہ یہ باب ضربا یضربو, ضربا یضربو, جلسا یجلسو. تو ولدا اصل میں کیا تھا؟ یولیدو. یولیدو. اچھا بتائیے یہ کیا ہوگا اصل اوریجنل؟ یہ کیا تھا؟ یہ جیدو اصل میں کیا تھا؟ واو کو اگر لکھا جاتا تو کیا ہوتا؟ وہی باب ضربا یوجدو. یوجدو. بہت اچھا, یوجدو. اصل یوجدو تھا. یزینو کیا تھا اصل میں؟ یوزینو. بہت اچھا, یہ اصل میں تھا یوزینو. یہ اصل یہ تھا. وزنا میں نے وزن کرنا, وہی وزن جب میں کہتے ہیں وزنا یزینو وزن کرنا. وجدہ یجدو پانا, اس نے پایا, ہی فاؤنڈ. ٹھیک ہے, تو اصل یہ تھا. یہ تو فعل مثال. تو یہاں پہ اب قاعدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کیا کہ جب فعل مثال ہو, مثال واوی کو جب مجہول بنایا جائے گا, مثال واوی کو جب مجہول بنایا جائے گا تو کیا قاعدہ اپلائی ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. تو مثال واوی جب مجہول ہوگا, یہ دیکھیے یہ مثال واوی ہے, جب یہ مجہول بنے گا, اور اس کا مجہول کہاں ہے؟ یہاں اس کا مجہول. تو کیا پتہ چلا؟ جب فعل مثال واوی جب مجہول بنے گا تو کیا اس میں تبدیلی آئے گا؟ جی سب سے پہلے یہاں پہ کیا تبدیلی آئے گا؟ عبداللہ بھائی آپ ہیں, بتائیے کیا چینج آپ دیکھ رہے ہیں مثال واوی میں؟
शुरू में या आएगा, वहाँ हज़फ हो जाएगा सर। यहाँ पे दम्मा होगा या हाँ, लेकिन चेंज होगा क्या? मिसाल वावी में वाव वापस आ गया। हाँ, यानी कि मिसाल वावी जो फेल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्क्रीन समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये यलीदु, ये मिसाल वावी, ये सब फेल, ये फेल, यलीदु, यजीदु, यजीनु, उसमें वाव है नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको ओरिजिनल लिखे हैं। वाव अगर होता तो ऐसा दिखता, ठीक है, क्योंकि बाप दराबा है ये सब। लेकिन हुआ क्या, इनमें तो असल में ये वाव वाव तो नहीं है, वाव हज़फ है। मुदारे में वाव हज़फ हो जाता है, लेकिन ये मुदारे जब हम उसको मजहूल बनाएंगे, ठीक है, जब मुदारे ही रहेगा, वो मुदारे ही है, तो मुदारे को जब मजहूल बनाएंगे, जब माने कि जब ये मालूम से मजहूल हो जाएगा, उस केस में वाव क्या कहेंगे, वाव के बारे में हम लोग वापस आ जाएगा। वाव वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा, वाव उस इन दैट केस वापस आ जाएगा, क्योंकि फिर वो यू फॉलो का सीगा लगाएंगे कैसे, बनाएंगे, बनेगा कैसे फिर वो, ठीक है। तो वाव को वापस आना पड़ता है इस केस में, ठीक है। जब वाव वापस आ गया तो फिर सिंपल है, यू फॉलो का सीगा अगर लगा दे हम लोग तो इसको क्या कर दिया गया, फतह है दम्मा कर देंगे, जो सुकून है इसको सुकून ही वही छोड़ दिया। इस पे क्या करेंगे, कसरा, फतह दे देंगे, कसरा था, और ये तो दम्मा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये यू क्या पढ़ा जाएगा अब ये लीदू से क्या पढ़ा जाएगा अब ये यूलदु। यू लदू। बहुत अच्छा, तो यू लदू हो गया ये, ठीक है। तो वलदा यलीदु, अब यहाँ पे कंपेयर करें, मिला एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वलदा है, वलदा, और यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये है, ये मालूम है, मालूम फेल है, ठीक है, और ये मजहूल फेल है यहाँ, ठीक है। तो वलदा का मतलब क्या होता है जी, वलदा का मतलब क्या होता है, उसने जना, उसने जन्म दिया, उसने पैदा किया। और वलीदा का मतलब क्या होता है, पैदा किया जाएगा, हाँ, पैदा। हाँ, उसको पैदा किया गया, ठीक है, सही। वलदा उसने पैदा किया, और वलीदा मतलब उसको पैदा किया गया, या आम जबान में इसको ऐसे भी कह सकते, नॉर्मल वो पैदा हुआ, ये हमेशा तर्जमा नहीं होगा, ठीक है। तो वलदा उसने पैदा किया, सही तर्जमा क्या है, जो वलीदा उसको पैदा किया गया, ठीक है, या वो पैदा हुआ, ये भी कर सकते, ठीक है। वलदा वलीदा में ये फर्क हो गया, वलदा वलीदा है, ये फर्क हो गया, ये मादी होगा, ठीक है, ये मादी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या, इसी का अ, ये मुदारे अब देखते, ठीक है, ये मालूम था, अब यहाँ पे मादी है, ये फेल मादी है नीचे, ठीक है, यहाँ पे फेल मुदारे है नीचे। अच्छा, मुदारे यलीदु है, और मजहूल का मुदारे क्या है, अभी हम लोग किए यूलदु, यूलदु, ठीक है, यलीदु और यूलदु, ये ना सीखे हम लोग, क्लियर है ना। यलीदु का मतलब क्या होता है, वो पैदा करेगा, करता है, कर रहा है, ठीक है। यलीदु वो पैदा कर रहा है, वो करता है, करेगा या कर रही है, ठीक है ना। यलीदु, यूलदु का माने बताइए क्या होगा, उसको, पैदा किया जाएगा या जाता है। हाँ बहुत अच्छा, उसको पैदा किया जाएगा या जाता है, या उसको पैदा किया जा रहा है, यूलदु, ठीक है, सही। अब सूरह अहद में, सूरह इखलास या सूरह अहद में क्या है, सूरह इखलास में लम यलिद, ठीक है, लम यलिद, ठीक है, वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। यलिद, ये देखिए वाव क्यों नहीं है इसमें, कोई पूछेगा वाव कहाँ गया यलीदू का, वलादा यलीदू, वाव क्यों नहीं है, क्या जवाब देंगे, यलीदू वाव क्यों नहीं है, क्या जवाब होगा, लम यलिद, वाव क्यों नहीं है इसमें, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। ये फेले मिसाल है सर। फेले मिसाल है और मुदारे है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका जवाब हम ये देंगे कि अगर कोई पूछता है इसमें वाव कहाँ है, तो आपको जवाब दें, मुकम्मल जवाब अगर देना सही, अब ये कहेंगे फेल ये फेल मुदारे है, ठीक है, और ये मिसाल है, बल्कि या मिसाल वावी है ये, ठीक है, ये जवाब देंगे। मिसाल मुदारे है और मिसाल वावी है, इसमें क्या हो जाता है, और बाप दरबा है,
ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، یہ محذوف ہو جاتا ہے واو. ٹھیک ہے. اچھا وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے آپ سے، پڑھو. میں واو کیوں آ گیا، اس میں واو کیوں ہے، کیا جواب دیں گے اس میں واو کیوں ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ فعل مجہول ہے. بہت اچھا. ہاں یہ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور یہ اچھا یہاں پہ ایک مسنگ ہو گیا، مضارع معلوم ہے یہ. ہاں فعل مضارع معلوم ہے، یہ معلوم میں واو محذوف ہو جاتا ہے. یہاں پہ کہیں گے یہ فعل مضارع مجہول ہے، یہ مجہول ہے. مثال واوی تو ہے لیکن مجہول ہے. مجہول میں مثال واوی جو ہے، مجہول میں مثال واوی کا جو واو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. مجہول میں مثال واوی کا واو واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ولم یولد، لم یلد ولم یولد، دیکھ رہے ہیں تو دونوں سیکھا ہے سورۃ الاخلاص میں. یلد بھی ہے، ولد یلدو سے، اور یولد بھی ہے. کوئی پوچھے گا اچھا یولد میں کیسے آ گیا، ہم کہیں گے یہ مثال واوی تو ہے، مضارع ہے، واو حذف ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہ مجہول ہے، مجہول میں آ جاتا ہے. کیونکہ یفعلو کا صیغہ جو ہے وہ کیسے بنے گا پھر. ٹھیک ہے. یولدو، یولد. ٹھیک ہے. اب تو اس کا اچھا یلیدو کا مطلب وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. مضارع ہے، وہ پیدا کرتا ہے، کر رہا ہے. یہاں معنی کیا ہوگا، یہاں جو ہے آیت میں لم یلد کا معنی کیا ہے جی؟ صرف لم یلد کا معنی کیا ہے؟ لم یلد کیا معنی ہے لم یلد کا؟ اس نے کسی کو نہیں جانا. بہت اچھا. اس نے کسی کو نہیں پیدا، کسی کو نہیں جنا. لم یلد، اس نے he did not beget لم یلد. تو معنی جو ہے، معنی مضارع کا ہو رہا ہے اس میں. حال کا معنی ہے، پریزنٹ ٹینس کا معنی ہے کہ نہیں اس میں؟ یہ تو مضارع ہے لیکن مضارع کا تو ماضی کا معنی آ رہا ہے. یلیدو تو مضارع ہے نا، ولدا یلیدو، یہ تو فعل مضارع ہے لیکن اس نے پیدا نہیں کیا، یہ تو ماضی کا معنی ہے. کیسے ماضی کا معنی آ رہا ہے اس میں؟ یلیدو لم تو کی وجہ سے. لم کی وجہ سے. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. لم کی وجہ سے. لم کیا کرتا جی؟ اب لم کا اثر بولیے ہم کو. لم کا اثر اثرات میں سے کیا ہے؟ لم آ کے کیا کیا تبدیلیاں کر دیتا ہے فعل مضارع میں. مگر لم آ جائے تو کیا چینجز لم کاز کرتا ہے، کیا اثر پیدا کرتا ہے لم؟ جی کون بتائے گا؟ قسم دے دیتا ہے. بہت اچھا. ماضی کا قسم دے دیتا ہے. بہت اچھا. میں نے فعل کو مرفوع سے مجزوم کر دیتا ہے. بہت اچھا. لم جو ہے یہ حرف جازم میں سے ہے. ٹھیک ہے. جوازم میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ مجزوم کر دیتا ہے فعل مضارع کو مرفوع سے. یلیدو سے لم یلد ہو گیا. یہ حرفی تبدیلی ہوا، حرف کے اعتبار سے تبدیلی ہے، لیکن اس کا تبدیلی جو ہے معنی کے اعتبار سے کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے لم؟ ماضی، ہاں ماضی کا معنی. بہت اچھا. معنی کو ماضی کر دیتا ہے. یہ جو حال کا معنی آتا ہے مضارع میں، حال اور مستقبل دونوں کا معنی رہتا ہے، پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس دونوں کا معنی رہتا ہے. اس کے معنی کو وہ کیا بھیج دیتا ہے کہاں پر؟ ماضی میں بھیج دیتا ہے. تو کام ہو گیا کا معنی آتا ہے. اس لیے لم یلد کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا نہیں کیا. He did not beget. یہ ماضی پاسٹ ٹینس کا معنی ہے. لم یلد جو ہے یہ پاسٹ ٹینس کا معنی ہے. لم یلد. ٹھیک ہے. لم یلد یہ پاسٹ ٹینس کا معنی ہے. لم یلد اس نے پیدا نہیں کیا. اب اس کا معنی نیچے والے کا معنی ہے جی. اب بتائیے. ولم یولد نیچے وہ والے کا معنی، پیدا اور اس کو پیدا نہیں کیا گیا. نہیں کیا گیا. بہت اچھا. اور نور واز بورن، نہ اس کو پیدا نہ وہ پیدا لم یلد اس نے پیدا نہیں کیا. ولم یولد نہ اس کو پیدا کیا گیا. یا پھر ترجمہ کرے نہ وہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، جس انگلش میں کہتے ہیں نور واز بورن. ٹھیک ہے. تو لم یولد، تو یولدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پیدا کیا جاتا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن پیدا لم کیا آ کر جائے کے، گا. ہاں لم آ کر کے دو تبدیلی کیا. لم نے آ کے کیا کیا؟ ایک تو یولدو سے اس کو مجزوم کر دیا. لم مجزوم کر دیتا ہے. فعل یاد ہے کہ فعل مجزوم ہوتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہوتا ہے. اسم کبھی دیکھے؟ کتابن، کتابن کتاب، کتابن کتابن کتابن، بیتن بیتن بیتن، بیتن بیتن اور بیت نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجزوم سکون جو ہے فعل ہوتا ہے. فعل مضارع مجزوم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ویسے فعل مضارع مجرور نہیں ہوتا، اسم مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع کا مجرور نہیں ہوتا. فعل مضارع کی شان کیا ہے؟ اس کی پہچان کی مجزوم ہو سکتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا لم مجزوم کر دیتا ہے، اور لم کا دوسرا اثر کیا ہو رہا ہے؟ معنی کو ماضی میں بھیج دیا. اب ماضی کا معنی ہوگا. یولدو مطلب تھا وہ پیدا
ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہوگا وہ پیدا ہوگا، اس کو پیدا کیا جائے گا. تو لم یولد کا معنی ہوا وہ پیدا نہیں ہوا، ماضی کا معنی ہو جائے گا وہ پیدا ہو رہا ہوگا، کیا جائے گا، یہ سب معنی تھا. لیکن اب لم لگنے سے کیا ہوگا، وہ پیدا نہیں ہوا. ہی واز ناٹ بورن، ٹھیک ہے. اس کا دو معنی کر سکتے ہیں، اس کو پیدا نہیں کیا گیا یا وہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. دونوں معنی اس طرح، وہ پیدا he did not beget یہ معنی بھی آئے گا. he was not born یہ معنی انگلش میں کر سکتے ہیں. لم یولد he was not born اس کو پیدا نہیں، وہ پیدا نہیں ہوا، یا پھر وہ زیادہ مناسب معنی ہوگا اس کو پیدا نہیں کیا گیا، معنی کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ معنی ہے. وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی نقص کمی نہیں، ٹھیک ہے. یہ سب معنی. لم یولد اس کو پیدا نہیں کیا گیا، اس کو پیدا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. ولم یولد یا آسان ترجمہ وہ نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہے. خیر لم یلد ولم، یہ سمجھ میں آپ کو لوگ کو آیا؟ لم یلد ولم یولد، کلیئر ہے نا یہ سب کو؟ وہ نہ ہی وہ نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس نے پیدا کیا، نہ اس کو پیدا کیا گیا. nor he did not beget nor was he born. سب کو کلیئر ہے؟ لم یلد ولم یولد سب کو کلیئر ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو پوچھیے. صحیح ہے نا؟ جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ہاں لم یلد ولم، اب اس کی تفسیر میں آپ جائیں، لم یلد ولم تفسیر میں آپ کو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ گرامر کے اعتبار سے اگر ہم لوگ سمجھیں گے تو اس کا اثر پڑتا ہے جب انسان پڑھے گا اس کو. یہ ایسا سورہ ہے جس کو تقریباً لوگ ڈیلی پڑھتے ہی ہیں، اور اذکار میں بھی اس کو شامل کرتے، صبح شام کے اذکار میں سے بھی، اور نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی، فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے مطلب اس کو ایسے پڑھتے ہیں انسان، ہر نماز سنت وغیرہ پڑھتا ہی ہے، ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا ہے. تو لم یلد اس نے پیدا نہیں کی، لم یلد اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے نہیں جنا. ولم یولد اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ پیدا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یا وہ پیدا نہیں ہوا کسی سے بھی، ٹھیک ہے. ولم یولد، ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں گرامیٹیکلی. گرامر آپ کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے، ترجمہ سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو یاد رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ہمارے پاس میں 5-6 منٹ ٹائم ہے، 5:40 کا ٹائم رکھتے ہیں. کلاس 10 منٹ لیٹ سے ہم لوگ شروع کیے کیونکہ آپ لوگ لیٹ سے جوائن کیے، صرف ایک لوگ ہی تھے، ٹھیک ہے. تو کلاس کا ٹائم میں آپ لوگ جوائن کر دیجیے گا ٹائم سے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا ذمہ داری ہے کہ وہ ٹائم سے جوائن کر لیں کلاس کو، تاکہ انتظار کرنا نہ پڑے ٹیچر کو. ٹیچر انتظار کروا سکتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیے. ٹیچر استاد انتظار کروا سکتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ انتظار نہیں کروانا چاہیے استاد کو، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے، اس کو آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تو ایسا بھی نہیں چاہیے بار بار ٹیچر بھی انتظار کروا رہا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. خیر تو لیکن اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ انتظار کرنے کی صبر کرے، انتظار کرے. اچھا یہ سمجھ میں آ گیا لم تو یہ باقی سب بھی آپ آرام سے اس کو ایسے ہی بنا لیں گے. یولد یلدو سے یولد ہو گیا، ٹھیک ہے. یولد یجدو سے کیا ہوگا؟ یلدو سے یولد، یجدو سے کیا ہو جائے گا؟ یجدو سے یوجدو، یوجد، ہاں یوجد ہو جائے گا. بہت اچھا، یوجدو یوجدو. یجدو اس نے پایا، یوجدو یجدو اس نے وہ پاتا ہے، یوجدو اس کو پایا جاتا ہے، یوجدو اس کو پایا جاتا ہے، اس کو پایا جائے گا. یزینو اب اس کو میں کیا پڑھا جائے گا؟ اس نے وزن کیا، یوزنو، یوزن اس کو وزن کیا ترجمہ ہوگا؟ جائے گا. اس کو وزن کیا جائے گا، وہ یا پھر کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے. یوزنو دیکھ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا مثال واوی میں جو مضارع میں حذف ہو جاتا ہے واو، لیکن جب وہ مجہول بنتا ہے تو واو اس کا واپس آ جاتا ہے، واو اس کا واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کیا تھا، اردو کلید سے پڑھنا تھا لیکن آج ٹائم نہیں ہے، نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا اوپر کا چیز چھوٹا ہو تو اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے، ٹھیک ہے. جو ایک بار اس میں ماضی مضارع دونوں آ جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو آسانی رہے گا انشاءاللہ سمجھنے میں. یہاں پہ کیا آیا ہے کہ کو پڑھتے ہیں آیت تأمل، تأمل نے غور و فکر کیجئے. تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور و فکر کیجئے. اور آنے والی مثال کن چیزوں کی مثال ہے؟ للفعل، فعل کی مثال ہے. کیسا فعل؟ المبنی، ایسا فعل جو مبنی جو بنا ہے مجہول کے، نہیں مجہول فعل پورا اگر کہیں مجہول فعل، یہ مراد مجہول فعل.
تو مجهول فعل کی مثالوں پر آنے والے مجهول فعل کی مثالوں پر غور و فکر کیجیے. وہ عین، عین مانے ہوتا ہے نکالیے، بتائیے، پوائنٹ آؤٹ، انڈیکیٹ کیجیے. عین معین کر کے بتائیے. کیا نکالیے؟ اس میں سے نائب الفاعل، نائب فاعل کو نکالیے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فی کل واحد منہا، ہر ایک جملے میں نائب فاعل کو بتائیے. تو یہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ ابھی نائب فاعل کا ریویژن ہم لوگ نہیں کر پائے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فعل مجهول کے بعد نائب فعل آتا ہے سر. ہاں، فعل مجهول کے بعد نائب فعل آتا ہے. میں نے جو فعل مجهول کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ فعل مجهول کا کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے. فعل مجهول کا اچھا اردو والا پڑھ ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا. اردو والا آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ اردو والا، اردو کلید میں سے دو پیج ہوگا شاید میرے خیال سے. جی شریک بھائی پڑھیے گے آپ؟ کون پڑھنا چاہے گا اردو؟ ہاں تو یہ نظر آ رہا آپ کو پیج؟ جی تو اس میں سے جو ہے شریک بھائی پڑھیے، اور پھر دو اور اس کے بعد اور کوئی بات میں پڑھیں گے. اس کو پڑھنا ہے. یہ نوٹ سے آپ لوگ پڑھ لیجیے گھر میں جا کے. تو جو ہم لوگ کیے ہیں بس وہی سب ہی ہے، کچھ نیا اس میں نہیں ہے. ہاں پڑھیے. 1 نمبر سر. ہاں 1 نمبر ہے. الفعل المبنی للمجهول. ٹھیک ہے، الفعل المبنی للمجهول. آگے پڑھیے. اردو میں ہم کہتے ہیں سپاہی نے چور کو سب کوئی دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، سب کوئی دھیان سے. ہاں یہ بڑی. اردو میں ہم کہتے ہیں سپاہی نے چور کو مار ڈالا. اسی کو مجہول صیغے میں یوں کہتے ہیں چور مارا گیا. ٹھیک ہے. ان دونوں جملوں کو عربی میں یوں ادا کریں گے. مبنی للمعلوم قتل ہاں الجندی لسا. لسا. ٹھیک ہے. سپاہی نے چور کو مار ڈالا، اور مبنی للمجہول میں ہوگا قتل اللص، چور مارا گیا. ٹھیک ہے. نوٹ: فعل مبنی للمجہول کے صیغے کے ساتھ فاعل الجندی حذف ہو جائے گا اور اللص اس کے قائم مقام ہو کر مرفوع ہو جائے گا. اس صورت میں اللص کو نائب الفاعل کہتے ہیں. ہاں بس تھوڑا سا رکیے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کیا کہ ایک ایسا جملہ استعمال کیا جو فعل معلوم کا جملہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. تو قتل فعل معلوم ہے، اس نے قتل کیا. کس نے قتل کیا؟ الجندی. تو جندیو مرفوع ہے. جندیو کا مرفوع ہونا کیا بتلاتا ہے کہ جندیو یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے؟ جندیو یہاں فاعل ہے. بہت اچھا. مرفوع ہونا بتاتا ہے کہ یہ فاعل ہے. جندی مانے سپاہی. ٹھیک ہے، سولجر. اللصہ منصوب ہے. کیا بتاتا ہے؟ لسہ یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے؟ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قتلہ کا کیا ہے؟ مفعول بھی. بہت اچھا. ہاں تو ہو گیا کہ سپاہی نے چور کا قتل کیا، چور کو مار ڈالا. ٹھیک ہے. قتل الجندی اللصہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زور تھا کس پر؟ کہ جندیو سپاہی نے مارا چور کو. ٹھیک ہے. اب مجہول کا معنی اگر بتایا جائے کہ بس سپاہی بس چور کو مار دیا گیا، چور کو مار دیا گیا. یہ مانے اگر چور مارا گیا یا چور کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مانے کیسے کریں گے؟ قتل کو مجہول بنا دیں گے. تو یہ مجہول بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. بنا دیا گیا. مبنی کا معنی یہاں پہ فکس والا معنی نہیں ہے، حالانکہ ماضی تو فکس ہی ہوتا ہے، لیکن مبنی سے مراد یہاں پہ بنا دیا گیا، فعل کا صیغہ مجہول والا ہو. ٹھیک ہے. یہ مراد مبنی سے. ٹھیک ہے. اس میں چھوڑ دیجیے ابھی. تو قتل کو قتلہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. قتل قتلہ بن گیا. اب اللص جو منصوب تھا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، جب سیکنڈ جملے میں جب وہ فعل نائب فاعل جب وہ فعل مجہول کے ساتھ آیا، فعل مجہول کے ساتھ جب آیا تو یہ مرفوع بن گیا. اصل جملے میں لص جو تھا اللص مفعول بھی ہی تھا، کیونکہ فاعل تھا، فاعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے. وہ چور کو مارا گیا تھا، چور مرا تھا نا، مرنے والا چور تو مفعول بھی تھا. لیکن نیچے والے جملے میں یہ چور جو ہے کس کے قائم مقام آ گیا؟ کس کی جگہ لے لیا ہے؟ فاعل کا. بہت اچھا. فاعل کے جگہ لے لیا ہے. چور جو ہے نا یہ فاعل کے قائم مقام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. چور فاعل کا جگہ میں آ گیا، اس لیے اب جو ہے اس کو ہم لوگ منصوب اب نہیں کہیں گے، اس کو مرفوع، کیونکہ فاعل کے جگہ میں آ گیا. کیونکہ ہم لوگ فاعل حقیقی فاعل کو تو ہٹا دیے ہیں، سین سے چھپا دیے ہیں، یا نہیں بتانا ظاہر نہیں کرنا، یا پتہ نہیں ہے ہمیں، یا بتانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اب اس کے جگہ میں آ گیا. لیکن کیا اس کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں لص کو؟ کیونکہ چور تو ہاں فاعل تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اصل میں
چور کام کرنے والا نہیں تھا، چور کو کے اوپر کام ہوا ہے تو لہٰذا، لیکن جگہ تو فاعل کا لیا ہے نا، یہ تو جگہ فاعل کا لیا کیونکہ مرفوع بھی ہے، لیکن اصل میں فاعل ہے بھی نہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عرب والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاعل نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں جی؟ نائب فاعل کہتے ہیں۔ بہت اچھا، تو یہ اب نائب فاعل کہلائے گا، یہی چیز سمجھایا گیا ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے، اس کو نائب فاعل کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اب اس کو پھر سے شریک بھائی اس کو پڑھیے گا، یہ والا حصہ کو نوٹ کو یہاں سے۔ ہاں سر، نوٹ: فعل مبنی للمجہول کے صیغے کے ساتھ فاعل الجندیو حذف ہو جائے گا اور اللصو اس کے قائم مقام ہو کر مرفوع ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللصو کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، صحیح سمجھ میں آ گیا، آپ لوگ آگے بڑھیے۔ فعل کو مبنی للمعلوم سے مبنی للمجہول والا پڑھیے۔ جی سر، فعل کو مبنی للمعلوم سے مبنی للمجہول بنانے کے لیے اس میں چند تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، ہاں، جو تبدیلی یہ آ رہا، ٹھیک، ہاں پڑھیے۔ ماضی میں پہلے حرف پر ضمہ ہوگا اور دوسرے پر کسرہ، جیسے قتل اس نے قتل کیا، قتل اس کا قتل ہو گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر دوسرے حرف پر پہلے سے کسرہ ہو تو وہ باقی رہے گا، ٹھیک جیسے ہے، شریب نے پیا، شریبا اس کو پی لیا گیا، سمعا اس نے سنا، سمعا اس کو سنا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، کسرہ اگر پہلے سے شریبہ میں تو کسرہ ہے، یہ باب در باب سمیہ ہے تو کسرہ تو پہلے سے ہے، جب اس کا مجہول بنے گا تو کسرہ مجہول کے صیغہ پتہ فعلا کا وزن ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کسرہ کسرہ ہی رہے گا۔ سمیہ میں تھا پہلے، سمیہ اس نے سنا، سمیہ اس کو سنا گیا، تو کوئی بات نہیں، کسرہ اس میں بھی تھا، کسرہ اس میں بھی رہے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دمہ سے فتح، یہ فتح سے دمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہوا نیچے میں، جو یہ انڈیا پاکستان کے تعلق سے جو ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، وہ کیا نوٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ بر صغیر میں اس بر صغیر میں مبنی للمعروف کی اصطلاح رائج ہے جو غلط ہے۔ صحیح اصطلاح جو تمام عربی مراجع میں مستعمل ہے وہ ہے مبنی للمعلوم۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں انڈیا پاکستان میں نا یہ اصطلاح فعل مجہول کے لیے، فعل مجہول کو تو مجہول کہتے ہیں، لیکن فعل معلوم کو یہاں پہ فعل معروف کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے مدارس میں، ٹھیک ہے، معروف کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں عرب معروف نہیں کہتے اس کو، ٹھیک ہے، حالانکہ ویسے بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصطلاح کہتے ہیں، یہ اصطلاح غلط ہے، معروف جو ہے عرب والے اس کو نہیں کہتے ہیں، عرب کیا ہے اصطلاح کیا ہے؟ مبنی للمعلوم، معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستعمل، وہ مستعمل عرب میں مبنی للمعلوم، ٹھیک ہے، فعل معلوم عرب والے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں انڈیا پاکستان میں معروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے مؤلف کی صحیح نہیں ہے ایسا اس کو کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اب مضارع کا صیغہ جو ہے اس کو ہم لوگ کیسے چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیے مضارع کا طریقہ کہ مضارع میں کیا کرتے ہیں، اور 5 منٹ ٹھیک ہے ایکسٹرا ہم لوگ جا رہے ہیں، مضارع میں کیا کرتے ہیں؟ مضارع میں حروف مضارع پر ضمہ ہوگا اور دوسرے پر فتحہ۔ ہاں ٹھیک ہے، مضارع میں حروف مضارعہ، ٹھیک ہے، حروف مضارعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مضارع ہم لوگ بناتے ہیں نا، یکتبو تکتبو وغیرہ، نکتبو اکتبو تکتبو یکتبو، یہ جو نا ہے یا حمزہ ہے یا تا ہے یا اس کو حروف المضارعہ کہتے ہیں، مضارعہ، ٹھیک ہے، یعنی مضارع کی علامت جس کو ہم لوگ سب پڑھاتے ہیں یہی کہتے ہیں مضارع کی علامت، یہ اس کا لگ جانا پتہ چلتا ہے کہ فعل مضارع آنے والا ہے، یہ مضارع، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یو کر دیتے اس کو نا، یفعلو، وہی کہہ رہے تو یہ جو یو ہوگا یا تو ہوگا، یہ اگر مضارع بنے گا، مجہول بنے گا تو ہو جائے گا، تا سے تو ہو جائے گا، یا سے یو ہو جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتایا مضارع میں حرف مضارعہ، ٹھیک ہے، پر ضمہ ہوگا اور دوسرے حرف پر کیا ہوگا، فتح ہو، جو ہم لوگ ابھی کرتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یفعلو کا صیغہ وہ لے لے گا، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ یقتلو، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، یقتلو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دوسرے حرف سے پہلے فتحہ ہو تو وہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے، جیسے یفتح وہ کھولتا ہے، یفتح اس کو کھولا جاتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یقرأ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا پتا چلا کہ کوئی بات نہیں، اگر یفتح پہلے سے فتح ہے،
यफ्ताहु, तो मजहूल बनेगा तब भी वही रहेगा युफ्ताहु, ठीक है। तो दोनों में फतह है, कोई मसला नहीं है। यफ्ताहु था, बस ये है कि मजहूल में होना चाहिए, फतह होगा। तो मादी में भी हो सकता है फतह, ठीक है, लेकिन मादी में ये यहाँ ये तो दम्मा नहीं रहा है। मजहूल में क्या होगा, पहला वाला दम्मा होगा और जो आखिर से पहले वो फतह होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मादी में फतह आ गया तो उसको फतह कैसे देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यफ्तहु युफ्तहु, यक़रउ युक़रउ, ठीक है। यक़रउ वो पढ़ता है, युक़रउ उसको उसको पढ़ा जाता है, युक़रउ उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। आप पढ़ चुके हैं कि अगर फेल का पहला हर्फ असली वाव वजदा हो तो वो मुदारे में हज़फ हो जाता है, लेकिन सीगा मबनी लिल मजहूल में वो बाकी रहेगा। जैसे यजिदु वो पाता है, युजदु वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हम लोग अभी किए थे मिसाल वावी वाला कायदा, वजदा ये जीतू वाला, ठीक है, वही कायदा बताया गया ना। मुदारे में वो हज़फ हो जाता है, लेकिन ये जो है इसमें वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यू जदू आ जाता है, ये आ गया, ठीक है। अभी कुछ मिसालें, कुछ जुमला एक बार पढ़ लीजिए उसका तर्जमा, तो इंशाल्लाह यहीं तक फिर हम लोग कर लेते हैं। क्या आगे दिया हुआ है, कुछ मिसालें देख लीजिए, जुमला आ रहा है नीचे में, उसको बस पढ़ दीजिए सेंटेंस तर्जुमा के साथ में। कुछ मिसालें हैं मजहूल की, ठीक है जी। यहाँ फेल मबनी लिल मजहूल की चंद मिसालें दर्ज की जाती हैं। खुलिकल इंसानु मिन तीन, इंसान गारे से पैदा किया गया है। फी अय्यि आमिन वुलिदता, तुम किस सन में पैदा हुए। युक्तलु अलाफुम मिनन नासे फिल हुरूबी, जंगों में हजारों लोग मारे जाते हैं। ला युलदगुल मुअमिनु मिन मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। ला युजदु हादल किताबु फिल मक्तबाती, ये किताब कुतुबखानों में से नहीं मिलती। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया है। ठीक है अगर नायब फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आप लोग, कुछ मिसालें थी इस चीज की जो हम लोग मजहूल किए हम लोग। तो खुली का मादी का मजहूल है, वुलिदता ये भी मजहूल है, लेकिन ये इसमें इस नायब फाइल सामने है, ता ये नायब फाइल है, ठीक है। वुलिदता का में ता जो है ये नायब फाइल है, वुलिदता, ठीक है। फी अय्यि आमिन वुलिदता, यहाँ तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। युक्तलु मारे जाते हैं, आलाफ हजारों लोग मारे जाते हैं, मिनन नास लोगों में से मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये माने यहाँ पर हो गया। ला युलदगुल मोमिन को डसा नहीं जाता एक ही सुराग से 2 मरतबा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब देख लीजिए, यू जदू का यलिद वगैरह, ठीक है। इंशाल्लाह यहीं से हम लोग करते हैं। बैठ लैपटॉप का थोड़ा चार्जर का मसला, चार्जर, ठीक है। अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह हम लोग को अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत करे। कोई सवाल हो ग्रुप में कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।